ہم مڈل کلاس لوگ چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے کس طرح سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ سردی کی آمد میں آلو کے پراٹھے اور صبح صبح کا ٹائم، تو کس طرح سے ہم اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ دیکھیں آلو کے پراٹھے بنا رہی تھی، کیونکہ تھوڑی تھوڑی نا بچے جو ہے نا وہ آئے تھے اب اسکول سے، تو ان کو بھوک لگ رہی تھی، تو میں نے سوچا چلو آلو کے پراٹھے بناتے ہیں۔ تو یہاں میں اپنے بچوں کے لیے نا آلو کے پراٹھے بنا رہی تھی، وہ بھی بڑے کرسپی سے، کیونکہ میرے بچوں کو تھوڑے سے کرسپی جو ہے نا وہ پراٹھے کھانا پسند ہیں۔ تو بس زندگی اسی طرح سے گزر رہی ہوتی ہے ہمارے مڈل کلاس لوگوں کی، کہ ہم اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں میرا کمرہ بھی کتنا بکھرا ہوا تھا۔ اصل میں میری تھوڑی طبیعت جو ہے نا وہ خراب ہو گئی تھی، میرا بی پی اتنا لو ہو گیا تھا کہ بچوں کے جانے کے بعد میں نے کام نہیں کیا، میں نے بس ایسے ہی نا تھوڑا سا آرام کرنا بہتر سمجھا، کیونکہ بہت زیادہ میری جو ہے نا وہ طبیعت ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اور یہاں اتنا بکھیرا بھی ہو رہا تھا، ایک دن کام کر لو تو دوسرے دن نا اٹھا نہیں جاتا۔ بغیر ہیلپر کے کس طرح سے میں نے اپنا پورا کام جو ہے نا وہ مینیج کیا، یہ میں ہی جانتی ہوں، کیونکہ بچوں کے ساتھ ساتھ گھر کا کام اور گھر کی چیزوں کو مینیج کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر میرے بچے آئے تو میں نے تھوڑی بہت ان سے ہیلپ لی، اور یہاں میں نے نا اپنی جو ہے نا بستر وغیرہ سیٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ بکھیرا ہو رہا تھا اور میری طبیعت بھی کچھ بہتر نہیں لگ رہی تھی۔ تو میں نے بھی نا تھوڑا سا آرام کرنا بہتر سمجھا، کیونکہ آپ اپنی زندگی کو خود ہی آرام دے سکتے ہو، کوئی دوسرا آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی ہی ہیلپ نہیں کرے گا۔ تو یہاں دیکھیں میں نے بس چادریں بچھانا شروع کر دی، کیونکہ گندا گھر میں آپ لیٹے بھی ہونا تو بہت ہی آپ کو الجھن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے نا فٹافٹ سے یہاں ساری چیزیں سمیٹی اور چادر بچھانی شروع کر دی۔ تو ایک چادر پہلے بچھائی، پھر اوپر دوسری چادر بچھائی، کیونکہ چادر جو ہے نا میری وہ پھر جلدی جلدی نا گندی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو میں نا اس طرح سے دو چادریں بچھا رہی ہوتی ہوں۔ تو بس آج کا دن یہ ایسے ہی تھا کہ میں نے بنا ہیلپر کے اتنے اچھے سے اپنے گھر کو مینٹین کر لیا۔ تھوڑا سا آرام کرنے سے نا تھوڑی باڈی میں ریلیکس ہوا، اور میں نہا دھو کے نا بس اپنے کاموں کو شروع ہو گئی۔ تھوڑا سا سر میں پانی ڈالا، اور اس سے نا تھوڑا سا میرا نا بہتر مجھے محسوس ہوا، اور میں نے نا پھر کام کرنا شروع کر دیا۔ تو ساتھ ہی ساتھ میرا بیٹا بھی میری تھوڑی ہیلپ کر رہا تھا۔ آگے بچوں کے پیپر بھی ہیں، ایگزام ہے، تو پھر بھی بچوں کے لیے یہ بھی ہوگا کہ ان کے پڑھائی کی طرف زیادہ ان کو توجہ دلانی ہوگی۔ تو میں نا پہلے ہی اپنے گھر کو بھی اچھے سے مینٹین کر لیا ہے سردی آنے سے پہلے، اور ان کے پیپرز بھی آ جائیں گے تو پھر ان کو اپنے ایگزامز کا بھی تیاری کرنی ہوگی۔ تو یہاں میں بس اپنے نا کام کو شروع ہو گئی تھی، اور میں نے ساری صفائیاں وغیرہ کرنی شروع کر دی، اور یہ دیکھیں میرا کمرہ نیٹ ہو گیا۔ تو میں یہی بول رہی تھی کہ بچوں کے مائیں جو ہوتی ہیں نا، بے شک وہ کتنا بھی سمیٹے کریں، پھر بھی نا ان کے گھر میں کچھ نہ کچھ بکھیرا لازمی ہوتا ہے۔ تو بغیر ہیلپر کے نا یہ اکیلے کام کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ اکیلے کرتے کرتے تھک بھی جاتے ہو۔ تو اگر آپ اپنے کاموں کو مینٹین کر لو نا، کہ جیسے آپ نے شام کے ٹائم اچھے سے ایک دفعہ کلیننگ کر لو، تو صبح پھر آپ کا نا اتنا مسئلہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور یہاں دیکھیں میرا فرش بھی کتنے اچھے سے چمک رہا تھا، کیونکہ میں نے اچھے سے نا اس کے اوپر رات کو ہی میں نے پوچھا وغیرہ لگا کے سو گئی تھی۔ تو اس سے نا یہ ہوا کہ بس صبح اتنا بکھیرا تھا تو لیکن اتنا بھی نہیں تھا۔ اور یہاں نیچے والا پورشن بھی میرا جو ہے نا وہ سامان سارا الجھا ہوا تھا، تو میں نے نا اپنے بیٹے کو ساتھ لگا کے نا یہ صوفے وغیرہ باہر نکالے، کیونکہ ہم نے باہر کا پورشن دھویا تھا، تو پھر سارا سامان ہم نے نا کمرے میں جو ہے نا وہ جو رکھ دیا تھا، تاکہ نا پانی وغیرہ نہ لگے صوفوں کے اوپر، اور کھلی ہمیں جگہ مل جائے تاکہ ہم اچھے سے نا کلیننگ کر سکیں۔ پہلے ہم نے کمرہ دھویا، اور پھر ہم نے باہر کا سارا صحن دھویا۔ تو اس طرح سے نا ہم نے اندر باہر کر کے سامان کو نا بس جگہ اتنی ہے کہ تھوڑا بہت ہم نے سمیٹ لیا، اس کو اچھے سے اندر باہر کر کے نا سارا اچھے سے دھو لیا۔ تو اس سے یہ مجھے فائدہ ہو جائے گا کہ آگے جا کے سردیاں ہیں تو زیادہ نا اس کی کلیننگ کا بھی مجھے مشکل نہیں ہوگی۔ پھر بچوں کے ایگزام بھی ہیں، ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، پھر وہ میرے ساتھ اتنی ہیلپ نہیں کروا سکتے، اور اس لیے میں نے نا اپنے بس کاموں کو جو ہے نا وہ وائنڈ اپ کیا۔ میں نے سوچا کہ آج سے جو ہے نا اپنے کام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں سمیٹتے ہیں۔ اور ہیلپر ہونا بھی چاہیے، جہاں 3 سے 4 بچے ہوتے ہیں نا آپ کے، تو آپ اکیلے کام کرنا آپ کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بچوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا کام بھی پھر بڑھ رہا ہوتا ہے، پھر ان کے اسکول ٹیوشن کے یونیفارم وغیرہ، ان کے جو
جانے آنے کے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیلی لائف میں نہیں تو دوسرے دن تو لازمی دھونا ہوتا ہے، اور چادریں بھی میں چینج کرتی رہتی ہوں، اس سے جو ہے نا ہائیجینک پرابلم بھی نہیں ہوتی۔ پھر میرے بچے شکر ہے خداوند کا کہ ان کے ساتھ زیادہ پرابلم نہیں ہوتی اگر میں اپنی چادروں کا اور اپنے برتنوں کا اور اپنی چیزوں کا خیال کرتی ہوں، اپنے کچن کو اتنا زیادہ اچھے سے صاف کر رہی ہوتی ہوں نا، تو اس سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میرے بچے جو ہے نا وہ شکر ہے خداوند کا ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور ہمارے گھر میں دھول مٹی بھی نہیں ہوتی۔ تو جتنا آپ دھول مٹی میں یا جتنا آپ گندے ماحول میں رہو گے نا، تو اس سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو نزلہ زکام پیٹ خراب وغیرہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے گھر کو زیادہ سے زیادہ صاف ستھرے طریقے سے رکھوں، اور اپنے بچوں کو بھی نلا دھلا کے میں ٹیوشن بھیج رہی ہوتی ہوں۔ آج کل تھوڑا موسم ایسا ہو گیا کہ صبح تو نہیں نہا سکتے، لیکن یہ ہے کہ پھر جب وہ اسکول سے آتے ہیں نا تو میں ان کو نلا دھلا کے پھر بھی ٹیوشن بھیجتی ہوں، ان کے کپڑے لازمی روز چینج کرواتی ہوں، کیونکہ اس سے آپ کے بچے کے اندر اچھی سی ہیبٹ آتی ہے۔ اور یہاں میں صوفے بھی میں نے باہر نکال کے رکھ دیے، تو میں نے ایک ہی چادر سوچا کہ ان کے اوپر ایک ہی چادر ڈال دیتی ہوں، کیونکہ ابھی مجھے نا یہاں پہ اور بھی کام کرنا ہے۔ پردے وغیرہ میں نے نکال کے دھوئے ہیں، اور سارے کلین وغیرہ بھی میں نے دھو دیے، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کچھ دنوں کے لیے ابھی اس کو ایسے ہی چھوڑتی ہوں، صاف کرتی رہتی ہوں، تو پھر میں آگے جا کے یہاں پردے بھی لگاؤں گی اور کلین وغیرہ بھی جو ہے نا وہ ڈال دوں گی، تو اس سے میرا جو ہے نا وہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ تو بس اسی طرح سے آپ تھوڑا تھوڑا بے شک کرتے ہو، تو اس طرح سے اپنے کام کو اچھے سے صاف ستھرا طریقے سے کرتے رہتے ہو، تو آپ کا زیادہ بکھیرا بھی نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ آپ کا گھر بھی سمٹنے لگتا ہے، صاف ستھرا ہونے لگتا ہے۔ اور یہ میں نے ایک ہی چادر دونوں صوفے کے اوپر ڈال دی، اور اس سے یہ ہے کہ میرے صوفے کور ہو جائیں گے، کیونکہ اگر صوفے گندے ہو جائیں نا تو مجھے بہت زیادہ الجھن ہوتی ہے، پھر میں جو ہے نا وہ بس صوفوں کے کپڑوں کو چینج کروانا کا پیچھے لگ جاتی ہوں، اور میرے شوہر پھر بہت غصہ کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ نہیں روز روز پھر ان سب چیزوں پہ خرچہ بھی ہو رہا ہوتا ہے ہمارا، تو اس لیے نا میں بس یہی کر رہی تھی کہ میں نے نا اپنے صوفوں کا بہت خیال رکھ رہی ہوتی ہوں، ان کو کپڑا ڈال کے رکھتی ہوں تاکہ گندے نہیں ہوں۔ اور یہاں دیکھیں بس میں نے آج اتنی کلیننگ کر لی کہ میرے یہاں صاف ستھرا ہو گیا سارا ماحول۔ باقی یہ ہے کہ کلین وغیرہ سوکھ جائیں گے، پردے سوکھ جائیں گے، تو اب میں ان کو نیچے لے آ کے نا یہ دیکھیں یہ میں نے سارے نیچے کے پردے وغیرہ دھوئے، اور جتنے میرے تھوڑے بہت کپڑے بھی تھے وہ بھی دھوئے، اور یہاں میں نے سارے جو ہے نا وہ اپنے کپڑے وغیرہ دھو کے پھیلائے تھے، تو اس طرح سے نا میرے کام کافی بڑھ گیا تھا۔ تو شکر ہے خداوند کا اب کافی سمٹ گیا ہے، اب میرا کام کافی حد تک جو ہے نا وہ ہو گیا ہے، تو اب یہ کلین وغیرہ سوکھ جائیں گے تو تب میں، اور یہاں میں آ گئی تھی کچن میں، تو کچن میں بھی میں چولہا صاف کر لوں گی، اور اس کو اچھے سے کلین کرنے کے بعد ہی میں کچھ پکاؤں گی، کیونکہ شام کا ٹائم ہو رہا تھا۔ تو میں نے یہاں پہ پھر چولہا وغیرہ صاف کیا، برتن وغیرہ دھوئے، تو اس سے یہ ہے نا کہ بس بچے ہیں تو بچے پھر کھانا بھی مانگ رہے تھے، اور مجھے جلدی جلدی بھی ہو رہی تھی، تو میں نے آج صابن کے بغیر اس کو کپڑا لگا دیا، تاکہ نا میرا ویسے بھی چولہا صاف ہی تھا، اتنا گندا نہیں تھا، تو میں نے بس گیلا کپڑا جو ہے نا اس سے اچھے سے اس کو کلین کیا، کیونکہ میں رات کو دھو کے سوتی ہوں چولہا، تو اس لیے نا پھر اتنا گندا نہیں ہوتا، بس ناشتہ وغیرہ بنایا تھا تو اس سے تھوڑا بہت ہوا تھا، جو میں نے پراٹھے وغیرہ بنائے تھے تو اس کو میں نے اچھے سے کلین کر لیا۔ یہ آپ سب کام کرتے رہتے ہو نا، اپنی کلیننگ کا خیال کرتے رہتے ہو، تو اس سے آپ کی لائف بہت ایزی ہو جاتی ہے کہ آپ کا ہر کام جو ہے نا وہ وقت پہ سمٹنا اور وقت پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بے شک آپ کی ہیلپر نہیں بھی ہے تب بھی آپ آرام سے اپنے گھر کو مینیج کر سکتے ہو، ورنہ 4-5 بچوں کے ساتھ گھر کو مینیج کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اپنی روٹین کچھ اس طرح سے بنائی ہوئی ہے نا کہ میرے لیے مشکل نہیں ہوتا، پھر میں آرام سے اپنے کام کو جو ہے نا وہ کرتی رہتی ہوں۔ تو یہاں میرے چمچ بھی جو ہے نا وہ باسکٹ کے اندر تھے، باقی برتن تو میں نے رکھ لیے تھے، لیکن یہ چمچ تھوڑے پڑے ہوئے تھے تو ان کو بھی میں نکال کے نا باسکٹ سے تو یہاں پہ رکھ رہی تھی۔ بنا ہیلپر کے آپ اسی طرح سے کام مینیج کر سکتے ہو کہ آپ اپنے کاموں کی روٹین بنائیں کہ ایک دن آپ کو یہ کام کرنا ہے، دوسرے دن آپ کو یہ کام کرنا ہے، اس طرح سے آپ کے کام ایزی ہو جاتے ہیں، اور آپ کا گھر بھی ایک دم سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، آپ کے بچے بھی، آپ کا گھر بھی، آپ بھی، اس طرح سے آپ اپنے آپ کو سب چیزوں کے ساتھ نا اچھے سے ہینڈل کرنا جو ہے نا وہ سیکھ جاتے ہو۔ اور یہاں تھوڑا سا یہاں بھی مٹی دھول ہو رہی تھی تو میں نے یہاں پہ بھی نا اچھے سے کپڑا لگا دیا، کیونکہ یہ سب چیزوں کے اوپر بھی مٹی تھوڑی بہت تو آ ہی جاتی ہے، جتنا بھی آپ میں صفائی کر لو
تو جو چیز سامنے پڑی ہوئی ہے اس کے اندر مٹی وغیرہ آنی شروع ہو جاتی ہے، تو میں نے یہاں پہ نا اچھے سے صاف اس کو کیا، اچھے سے کلین کیا۔ تو بس یہ تھی آج کی میری جو ساری کام تھے نا، بس یہ الجھے ہوئے تھے تھوڑے سے، تو شکر کیا میں نے کہ میرے کام جو ہے نا آج نپٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو پھر آگے جا کے میں اپنے پورے گھر کو جو ہے نا وہ سجاؤں گی، سنواروں گی، کیونکہ آگے چلتے چلتے سردی آتے آتے میں نے اپنے گھر کو ایک دم سے جو ہے نا وہ آرگنائز کرنا ہے، اس سے بھی زیادہ اچھی طرح سے صفائیاں کرنی ہے، اس سے بھی کچن کے بھی کیبنٹ وغیرہ سب کچھ آرام آرام سے کروں گی، کیونکہ میں اکیلی ہوں تو پھر میرے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ساتھ ہی ساتھ میں نا چکن بنا رہی تھی، آلو چکن کا سالن بنا رہی تھی، اس کے اندر میں نے خوب ساری دہی بھی ڈالی اور یہ کافی کریمی سا اور اچھا سا اس کا لک آ گیا، بہت ہی مزے کا سالن بنا تھا، کیونکہ بچے تو زیادہ تر آپ کو پتہ ہے چکن ہی کھا رہے ہوتے ہیں میرے۔ تو پھر میں نے آج کافی دنوں کے بعد چکن بنائی، کیونکہ چکن پتہ نہیں کیوں سستی تو ہو گئی ہے، پر میرا پتہ نہیں کیوں دل چکن سے نا اکتا سا گیا ہے، تو میں آج کل اتنی چکن منگوا بھی نہیں رہی۔ آگے جا کے میں سوچ رہی ہوں کہ بچوں کے لیے تھوڑے کٹلس وغیرہ بنا کے رکھوں چکن کے اور آلو کے، اور ٹکا وغیرہ ان کو بنا کے دوں، کیونکہ کافی دن ہو گئے میں نے ان سب چیزوں کو نہیں بنایا۔ تو یہ میری چکن تو بہت ہی مزے کی بنی تھی، کریمی سی بنی تھی۔ میں نے اس کے اندر نا اچھے سے دہی وغیرہ ڈالا، مسالہ وغیرہ ڈالا، اور اس کو اچھے سے میں نے دہی کے اندر ہی پکایا تھا، تو اس سے نا یہ بڑی مزے کی چکن بن گئی تھی میری۔ اور ساتھ میں نے چاول جو ہے نا وہ رائس کو بوائل کیا، اور بچوں کے لیے رائس، میرے بچے جو ہے نا وہ ابلے چاول اور چکن بہت شوق سے کھاتے ہیں، ویسے تو پلاؤ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں، لیکن پھر پلاؤ کھاتے کھاتے نا میرا بھی دل اکتا گیا تھا، تو میں نے آج بوائل رائس بنائے، کیونکہ میری چھوٹی بیٹی ہے نا وہ پھر ایسے سادہ رائس بھی اگر میں بناتی ہوں نا تو وہ بڑے شوق سے کھا لیتی ہے۔ تو یہاں میرے چکن جو ہے نا وہ بن رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں چیزیں سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی کچن کی، کیونکہ یہ چاول میں نکال رہی تھی، اور چاول بھی میں نے پھر نا اس کے اندر ہی میں نے پانی وغیرہ ڈال کے، میں ایسے ہی یہ چاول بنانا پسند کرتی ہوں، کیونکہ اس سے نا چاول بڑے اچھے بن جاتے ہیں نا، اگر آپ کے چاول اچھے ہیں نا تو اس سے چاول آپ کے بہت اچھے بن جاتے ہیں۔ میں نے کافی دفعہ ایسے ٹرائی کیا ہے، تو میرے چاول اس طرح سے نا بہت اچھے سے بن جاتے ہیں کہ میں پانی کے اندر ہی چاولوں کو ڈال دیتی ہوں، اور اس کے اندر ہی نمک اور ہلکا سا آئل ڈال دیتی ہوں، اور پھر وہ ابلتے رہتے ہیں اور پکتے رہتے ہیں، اور ان کو ہلکا سا پھر بعد میں نا آپ دم پہ لگا دیتے ہو نا، تو اتنی مزے کے چاول بنتے ہیں نا، اتنی اچھے کلیوں کی طرح کھل رہے ہوتے ہیں وائٹ چاول نا، تو مجھے ایسے چاول بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو باقی میں اپنے دیکھنے والوں کے، اپنے جو سبسکرائبر ہیں نے، ان کا بہت تھینکس فل ہوں، ان کے شکر گزار ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے آپ کے پیار کی، آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، میرا ولاگ پلیز پورا دیکھیا کریں، اور دوسرا یہ کہ مجھے سپورٹ کریں، شیئر کریں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کیونکہ آپ کے پیار اور آپ کے کمنٹس، اچھے اچھے کمنٹس کی وجہ سے ہی میں ولاگ بنا رہی ہوتی ہوں۔ خدا حافظ۔